بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ چچڑیوں سے پھیلنے والے امراض۔ ہمارے ملک میں بہت سارے امراض، اب گرمیاں آ رہی ہیں، چچڑوں کی تعداد میں دن بدن زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس اصل چیز جہاں سے یہ چچڑ پیدا ہوتے ہیں اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتا۔ ان کا لائف سائیکل جو ہے کہ یہ چچڑ آتے کدھر سے۔ جب ہم کسی چیز کو، اس کو بیس کو، جو بنیاد ہے جہاں سے خرابی پیدا ہو رہی ہے، اس کو نہیں کور کریں گے تو وہ ٹیکہ لگانا کوئی علاج نہیں۔ جو آپ آئیورمیکٹن کا ٹیکہ لگاتے ہیں یا سپرے جانوروں پہ کرتے ہیں کہ چچڑ اتر جائیں، تو چچڑ ایک ایسی چیز ہے جس کی بریڈنگ، جس طرح یہ کیڑے مکوڑے ہیں، آپ نے کیڑے مکوڑوں کی دیکھا ہوگا جگہ، وہ نیچے ہے، ان کا سسٹم زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ اسی طرح ان چچڑیوں کا جو سارا نظام ہے، جو ریپروڈکشن ہے، جو انڈے دیتے ہیں اندر، جو وہ سارا آپ کی دیواریں اگر ٹوٹی ہوئی ہیں اس کے اندر ہے، یا فرش ہے تو ٹوٹا ہوا فرش ہے، یا کچا فرش ہے اس کے اندر ہے۔ جب تک آپ اس کو ختم نہیں کریں گے جو اصل وجہ ہے، تو یہ مرض بھی ہوں گے اور یہ خرابیاں بھی بڑھیں گی اور یہ زیادہ سے زیادہ ہوتے جائیں گے۔ اور اس سے جو 3 اہم بیماریاں جو پھیلتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو شیئر کروں گا کہ ایک ایناپلازموسس ہے، ایک تھلیریوسس ہے، چچڑیوں کا بخار جو مشہور ہے، اور ایک بیزیوسس ہے۔ اور یہ جو جانوروں میں اگر بیماری ہو کے ٹھیک ہو جائے، یا کئی جانوروں کو بیماری نہیں ہوتی، ان میں یہ جراثیم ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کیریئر، کہ وہ بیماری کا جراثیم ہے لیکن بیماری اس میں نہیں ہے، لیکن وہ دوسروں کو کرنے کے وہ اس میں صلاحیت ہے۔ جب اس کو تو نہیں ہوتی، لیکن جب چچڑ ایک اس سے کاٹ کے دوسرے جانور کو کاٹتا ہے تو اس سے وہ جانور میں یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ جب بھی جانور کو خرید کریں تو کوشش کریں پہلے ان کو علیحدہ رکھیں اپنے جانوروں سے، ان کو دیکھیں کہ چچڑ وغیرہ تو نہیں ہے۔ اگر ان کو چچڑوں کا ٹیکہ لگائیں، چچڑوں کی 2-3 جگہیں جو کانوں کے اندر ہوں گے اور جو دم کے نیچے ہوں گے جہاں روشنی نہیں ہوتی، اور یہ جو چڈا اس کے اندر، یہ جو ان کو قدرتی طور پہ روشنی پسند نہیں ہوتی، یہ جتنے جانور ہیں یہ رات کو نکل کے، جب اندر ان کا بریڈنگ سیزن ہوتا ہے تو وہ زمین سے نکلتے ہیں، اور رات کے زیادہ جو نیمف ہوتے ہیں، جو چھوٹا بچہ ہے انڈے سے نکلتا ہے، ان کا سارا سسٹم ہے ریپروڈکٹیو سسٹم، مادہ ان کے انڈے دیتی ہے، پھر اس سے بچے نکلتے ہیں، یہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں یہ سارا جو سسٹم ہے وہ نکل کے، تو وہ نیمف آتے ہیں جو چھوٹے بچے، وہ رات کو چڑھتے ہیں جانور پہ اور اس پہ چھپ جاتے ہیں اور نرم جگہ پہ چپک جاتے ہیں جہاں سے وہ خون پیتے ہیں، جو یہ پیراسائٹ ہے، ان کو کہتے ہیں کہ یہ خوراک جانور سے لیتے ہیں، اور وہ بڑے ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ، اس میں مختلف قسم کی چچڑیوں کی بے تحاشا قسمیں ہیں، تو لیکن ان کا علاج جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ آپ نئے جانوروں پہ کیئر کریں، جو نیا جانور لینا ہے اس کو آئیورمیکٹن کا ٹیکہ لگائیں اور اس کو گھر سے علیحدہ رکھیں۔ تو جس جگہ بھی چچڑ ہوں گے وہ آئیورمیکٹن لگانے سے 3-4 دن میں وہ مر جائیں گے، اس کے بعد آپ اپنا وہ جانور اپنے باڑے میں لائیں، ورنہ ایک دفعہ چچڑ آ گیا تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ سارے جو آپ کے جانور ہیں اس سے افیکٹ ہو جائیں گے۔ تو اس کا پراپر کنٹرول کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ میں لنک میں دے دیتا ہوں کہ ان کو پراپر، وہ جو تھلیریوسس کی جو بیماری ہے، جو چچڑیوں کا بخار ہے، وہ عام بخار کی طرح ہوتا ہے اور ایک دم ولایتی جانوروں میں زیادہ ہے، لیکن یہ اب عام جانوروں،
وہ 106 بخار جو ہے وہ منہ کھر کی بیماری میں ہوتا ہے یا گال گھوٹو میں. تو منہ کھر کی بیماری میں علامات پتہ چلتی ہیں. اسی طرح گال گھوٹو میں منہ سے پانی آتا ہے، وہ جانور بہت کم ہے گال گھوٹو کی بیماری پاکستان میں. تو یہ بیماری جو ہے وہ 106 بخار ہوتا ہے اور پھر کم نہیں ہوتا. پھر وہ آپ ٹیکہ لگاتے ہیں تو وقتی طور پہ کم ہوتا ہے، وہ پھر شوٹ اپ ہو جاتا ہے. تو یہ بیماری جو ہے وہ اب تو محکمے میں 3-4 سال سے اس کا ٹریٹمنٹ بھی شیئر کیا ہے اور ساری چیزیں بتائی ہیں. تو اس میں جو تیز بخار بار بار تیز ہو بیبیزیوسس، اس میں بیوٹالیکس لگتا ہے 20 ml. وہ ٹیکہ مہنگا ہے، اب کافی مہنگا ہے. تو پاکستانی ٹیکہ بھی ہے، وہ میں نے لنک دیتا ہوں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بیبیزیوسس ایک ایسی بیماری ہے جس میں خون جو ہے وہ پیشاب میں آتا ہے. اس کے لیے ایمیزول انجیکشن لگاتے ہیں جو اس کا علیحدہ علاج ہے. اور وہ ایناپلازموسس جو بیماری ہے اس میں کوئی وہ جو اس میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ تیز بخار ہوتا ہے. تو تھلیریسس اور ایناپلازموسس میں وہ مشکل ہے ڈائیگنوز کرنا. تھلیریسس میں جب آپ ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے 5-6 دن تو اس میں اگر آپ بیوٹالیکس نہیں لگائیں گے جو دوائی ہے اصل، وہ پاکستان میں بھی بنتی ہے، ببرالیکس ایک پاکستان کی کمپنی، لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ امپورٹڈ دوائی خریدیں، وہ کافی مہنگی ہے. اور 20 ml لگائیں. اور اگر 20 ml لگانے سے اگر وہ نہیں ٹھیک ہو رہا تو 1 دن چھوڑ کے آپ دوبارہ لگائیں. تو بخار کم کرنے کی دوائی اور اینٹی بائیوٹک لانگ ایکٹنگ استعمال کریں. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ جانوروں کی بیماریاں ابھی آپ کو گرمیوں میں آنے والے موسم میں یہ جانوروں میں نمودار ہو سکتی ہیں. اس لیے آپ ان کو جو تیز بخار ہو 106 تو اس کو آپ سیریس لیں اور کسی ڈاکٹر یا میں نے جیسے بتایا آپ خود بھی کر سکتے ہیں. یہ ٹیکہ لگائیں گے تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور 106 ہو تو آپ بیوٹالیکس اور ساتھ ایمیزول 10 ml لگائیں تو وہ دونوں سائڈیں کور ہو جائیں گی. بجائے لیبارٹری میں جا کے، لیبارٹری پاکستان کی ایسی ہیں لیبارٹری میں رزلٹ لیتے ہیں پھر وہ اس طرح. جب آپ دیکھیں کہ 106 سے نہیں ہو رہا تو لیبارٹری میں جانے کی ضرورت نہیں، وہ 2 دن میں ہی پتہ چل جاتا ہے اور آپ فوری طور پہ اس پہ علاج پہ پیسے خرچ کریں. تو ڈاکٹر بھی کئی دفعہ نہیں لگاتے، وہ دیکھتے ہیں 2-4 دن. تو 106 ٹمپریچر جب بھی ہو تو یہ تینوں بیماریاں بیبیزیوسس کے لیے وہ جو رت موتر ہے اس میں بخار ہوتا ہے تو اس میں ایمیزول ہی لگائیں، اس میں بیوٹالیکس کی ضرورت نہیں. چھوٹے بچوں میں بھی تیز بخار ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں لگتا وہ لیکن دودھ پیتا رہتا ہے. تو 4-5 دن بعد اس کی آنکھیں بھی باہر آ جاتی ہیں. جب وہ آپ اس کو ٹمپریچر چیک کریں گے تو اس میں آپ کو 106 ٹمپریچر ہوگا. تو اس کا بھی بیوٹالیکس علاج ہے. بیوٹالیکس لگائیں اور ساتھ بخار کم کرنے والی ڈیکلورون دیں اور ساتھ اینٹی بائیوٹک بھی دیں تو وہ کنٹرولیبل ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. یہ آپ سے شیئر کرنا تھا کہ یہ جو خطرناک بیماریاں اس میں جانور مر بھی سکتے ہیں. اگر 4-5 دن علاج نہیں کریں گے تو ان کا پھیپھڑا اور آنتڑیاں گل جاتی. پھر آپ جو مرضی ٹیکہ لگائیں، یہ بھی ٹیکہ لگائیں گے تو اثر نہیں ہوگا. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.